ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سورہ نساء قرآن کریم کی تیسری صورت ہے اور یہ بھی بڑی طویل صورت ہے، اور یہ سورہ طیبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی 5 آیتیں مجھے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک آیت وہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے اگر مسلمان گناہ کیے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، ظلم اور زیادتی جو بھی معاملہ ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی چاہیں۔ جو گناہ ان سے ہوا ہے اس گناہ کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار طلب کریں۔ استغفار کے معنی ہے گناہوں سے معافی چاہنا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمانے والا ہے اور ان پر رحم و کرم کرنے والا ہے، عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ وہ آیت اس سورہ طیبہ میں سورہ نساء میں آ رہی ہے۔ پوری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ ابو منصور صباغ انہوں نے اپنی بڑی ایک مشہور کتاب ہے، اس کتاب میں اس آیت طیبہ کے تعلق سے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے، اس کو ابن کثیر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے نیچے یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ عتبہ جس طریقے سے بھی ہو، عتبہ کا بیان ہے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ گنبد خضرا نہیں بنائی گئی ہے، چھت نہیں تھی یا کھلا تھا، حجرہ تو تھا چھوٹا ہی، توسیع یا اوپر ایسی چیز دروازہ بند، جب آج کا جو ماحول ہے اس وقت ویسا نہیں تھا۔ تو یہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مزار شریف کے قریب بیٹھا تھا، پاس بیٹھا تھا، لگا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس وقت معلوم ہوتا ہے صحابہ مزار کے قریب بیٹھنے کی بھی کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اعرابی آیا، اعرابی دیہاتی کسی قریے کا دور دراز آدمی تھا، مدینے کا نہیں تھا وہ، اور اس نے مزار کے پاس پہنچ کر السلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو، درود ہو، صلاۃ و سلام ہو اے اللہ کے رسول، میں نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی ہے اور آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے سامنے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی چاہ رہا ہوں، آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، شفاعت کا میں طلبگار ہوں۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے، 2 شعر تو اس تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ یا خیر من دفنت بالخاع اعظمہ فطاب من طیبہن الخاع والأکم نفس الفداء لخبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے، اے وہ بہترین ہڈیاں جو اس مقام پر مدفون ہیں اس زمین کے نیچے، ان ہڈیوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی برکتیں، اس کے فیوز یا برکات، جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں، لفظی مفہوم اگر یہ کہا جائے تو جس ذات کی ہڈیاں میدانوں میں اس مقام پر دفن کی گئی ہیں اور ان کی خوشبو سے وہ میدان اور ٹیلے مہک اٹھے ہیں، اے وہ ذات تمام میں بہترین ہستی، سارے انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ذات، میری جان اس خبر پر صدقے ہو جس میں آپ جلوہ افروز ہیں، جس خبر میں آپ موجود ہیں، جس میں سخاوت ہے، جود ہے، کرم ہے۔ نفس الفداء لخبر انت ساکنہ، جس خبر میں آپ ساکن ہیں، موجود ہیں، اس خبر پر میں اپنے آپ کو فدا کرتا ہوں۔ فیہ العفاف، یہاں عفو ہے، درگزر ہے۔ فیہ الجود والکرم، جود و سخا، کرم بخشش اس مقام پر ہے۔ یہ اعرابی یہ شعر پڑھا اور یہ آیت پڑھا اور وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ یہ صاحب جو عتبی جو ہے وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، مزار سے لگا ہوا، مجھے نیند آ گئی، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں سامنے تشریف لے آئے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں جاؤ اس اعرابی کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ یہ وہی الفاظ ہے ابن کثیر کے، میں اسی کو پڑھ رہا ہوں، ذرا وضاحت کے لیے کچھ میں نے اپنے طرف سے کچھ الفاظ بیان کیے۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا یہ حکم دوسروں کے لیے بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی زندگی میں تو صحابہ کرام پہنچتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوتی تھیں اور وہ سارا معاملہ ان کے پاس چلتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے یا نہیں ہے، اس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں اکثر و بیشتر لوگ یہی تفسیر کے بارے میں کہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حضرات تھے ان کے لیے ہے، کیونکہ وہاں جاؤ کا لفظ ہے، آپ کے پاس آئے۔ یہ بہت کم مفسرین کی رائے ہے۔ اکثر و بیشتر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو جو آپ کے پاس جائے
اور یہ آیت پڑھے اور استغفار کرے، حضور کے لیے دعا کریں، بعد میں آنے والوں کے لیے یہ چیز نہ ہو، یہ رحمت للعالمین کے شان کے منافی ہے۔ لہٰذا بہتر موقف یہ ہے کہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں جائے اور حضور کے روضے پر پہنچے تو اس آیت کو پڑھے اور کہے کہ اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اور حضور سے بھی عرض کریں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ ایسا کرنے میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس چیز کو بعد میں بھی جاری رکھنے میں کوئی خرابی نہیں۔ تو دونوں بات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بہتر یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانے کا جب شرف، یہ بزرگی، یہ عزت، یہ موقع ملے تو ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کریں۔ اس میں کوئی شرک یا اس کی بات نہیں ہے، تو حضور کا معاملہ ہے، آپ کسی اور کی خبر پر نہیں جا رہے ہیں، یہی بات۔ اب آج کی صورت میں ایک لمبی فہرست نکاح کن سے نہیں کرنا چاہیے، کون سی ایسی عورتیں ہیں جو حرام، وہ لمبی فہرست۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، سگی بہنیں، وہ بھی حرام ہیں۔ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں، پھوپھیوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، ماں کی سگی بہنیں۔ سگے اور حقیقی بہنوں میں فرق ہے، پھوپھیوں میں بھی فرق ہے۔ حقیقی پھوپھی باپ کی بہن، باپ کی دوسری بہنیں ہیں، چچیری، ممیری یا خلیری، وہ الگ ہے۔ یہاں جو آ رہا ہے حقیقی معاملے، پھر اس کے بعد آ رہا ہے وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، ماں کی بہنیں، خواہ بڑی بہنیں ہوں یا چھوٹی بہنیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اخ کہتے ہیں بھائی کو، بنت کہتے ہیں بیٹی کو، اس کی جمع آتی ہے بنات۔ بنات الاخ، بھائیوں کی لڑکیاں، بھائیوں کی لڑکیاں بھتیجیاں ہماری زبان۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اخت کہتے ہیں بہن، بہن کی لڑکیاں، بہن کی بیٹیاں اور بہن کی لڑکیاں۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ کُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، وہ بھی تمہاری مائیں ہیں۔ جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہاری مائیں ہیں۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ان سے بھی تم نکاح نہیں کرو گے، حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک نمبر آتا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، رضاعت کہتے ہیں دودھ پینا، دودھ پلانا۔ دودھ پینا اپنے سینے سے کسی بچے کو دودھ پلانا، یا سینے سے دودھ نکال کر بھی پلانا، وہ بھی اسی معنی میں۔ تو پھر یہ لفظ آ رہا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ لڑکیاں جو تمہاری دودھ والی ماں کی بیٹیاں ہیں، دودھ والی بہنیں، دودھ والی ماں کی بیٹیاں۔ رضاعی ماں کہ یہ بات بالکل عام فہم سمجھ میں آ جائے گی، وہ عورت جس نے دودھ پلائی ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کی لڑکی سے تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ اور تمہاری دودھ بہنیں۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ،
یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، نازک ہے۔ تمہاری بیوی کی ماں، تمہاری بیویوں کی مائیں، امہات جمع کا لفظ آ رہا ہے، نسابی جمع کا لفظ آ رہا ہے۔ تمہاری ایک بیوی نہیں، کئی بیویاں بھی ہیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے دو بہنیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو سگی بہنیں، ان کو بھی تم اپنے نکاح میں شامل نہیں کر سکتے، الا ما قد سلف، الا یہ کہ ان میں سے ایک بہن انتقال کر گئی ہے، بیوی انتقال کر گئی ہے تو سالی سے نکاح ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ بیوی بھی نکاح میں ہے، بیوی کی بہن بھی نکاح میں ہے، یہ بالکل حرام، اس طریقے سے بات ہے۔ پھر ایک ہے وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، پھر تمہارے سگے حقیقی بیٹے کی بیوی، بہو سے بھی سسر نکاح نہیں کر سکے گا، داماد اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکے گا۔ یہ پوری ایک لسٹ ہے سورہ نساء کے اندر، اس کے اندر وہ چیز بیان کی گئی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں حرام ہے، واخواتکم، تمہاری بہنیں تم پر حرام ہے، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام ہے، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں وہ بھی حرام ہے، وبنات الاخ، تمہاری بھانجیاں، وبنات الاخت، اور اسی طریقے سے بھتیجیاں، بھتیجی بھانجی دو بھی، اور وہ عورت جس نے تمہیں دودھ پلایا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، جس کا تم دودھ پیے ہو اس عورت کی بچی سے بھی تم نکاح نہیں کر سکو گے۔ اسی طریقے سے بہو حقیقی بیٹا ہے، اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہوگا، اور بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھ۔ امید ہے کہ پوری بات عمدگی سے سمجھ میں حاصل ہوئے گی۔ پھر بھی اگر کچھ اور تفصیل ہے تو آپ ابن کثیر اور معارف القرآن اور دیگر ظلال القرآن، یہ 3-4 تفسیروں میں مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن، اس میں اس آیت طیبہ کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی۔ اب اس میں ایک بات وضاحت کی یہ ہے، یہ رضاعت کا مسئلہ، دودھ پلانے کا معاملہ، یہ کیا ہے؟ دودھ کی مدت 2 سال 2.5 سال، امام شافعی کے پاس 2 سال ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس احتیاطاً اور کچھ بڑھا کر 2.5 سال۔ 2.5 سال کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس کا بیٹا ہو جائے گا، اور اس کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں اس کے اوپر حرام ہے۔ جس ماں کا، جس عورت کا جو بچہ دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، اس عورت کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رضاعی بھائی ہے۔ حدیث میں بھی ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، نسب سے جو بہن حرام ہوتی ہے، دودھ پینے والی عورت کے ذریعے سے بھی وہ بہن ہو جاتی ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، یہ 2.5 سال 2 سال 2 سال ہی کی مدت ہے، 2 سال کے اندر بچہ دودھ پیا ہو۔ اب دودھ پینے کی مقدار بھی ہمارے فقہاء نے بیان کی ہے، مستن او مستانی، ایک مرتبہ چوس لیا ہے، حلق میں دودھ گیا ہے یا نہیں گیا ہے، لیکن عورت کے پستان سے بچہ چوسنے لگا تو گویا رضاعت ثابت ہو گئی، دودھی بیٹا متبنی پالا، یہ اسی عورت کا بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ مستان 2 مرتبہ چوسنا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 5 مرتبہ کم از کم چوس لیا ہو، یہ اس مدت کے دوران کی بات ہے۔ اگر کوئی بچہ
3 سال کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ رضاعت کی جو پیریڈ ہے، جو مدت ہے 2 سال 2.5 سال، یہ 2-2.5 سال کے اندر اگر انہوں نے 1 مرتبہ بھی چوس لیا ہے، 1 مرتبہ چوس لیا یا 2 مرتبہ چوس لیا، کم از کم 5 مرتبہ بھی چوس لیا، جو بھی ہے وہ ماں ہو جاتی ہے۔ اکثر فقہا نے کہا ہے کہ اس میں جو تعداد جو رکھی گئی ہے مستن مستان خمسۃ مستان، 1 مرتبہ چوسیا یا 2 مرتبہ چوسیا یا 5 مرتبہ، یہ سب کوئی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں۔ کھلا فیصلہ ہے کہ اگر اس نے منہ لگا کر چوس لیا ہے تو بس رضاعت ثابت ہو گئی۔ اس پر ہی اکثر لوگوں کا فتویٰ بھی ہے، ائمہ کا، صحابہ کرام کا سارا معاملہ یہ ہے۔ اس مرتبہ یہ اس رضاعت کی بات۔ اب اس کی جتنی بچیاں ہوتی ہیں وہ سب سگی بہنیں ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا ایک معاملہ یہ ہوا۔ پھر اوپر سے بہو کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے۔ بہو حقیقی بیٹے کی بیوی اگر ہے، سگی بہو ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر کسی کو لے کر پال لیے ہیں، اسلام میں کسی کو لے کر پال لینے کی گنجائش بھی نہیں، اجازت بھی نہیں۔ لوگ پال لیتے ہیں وہ الگ بات ہے، اس لیے بھی پال لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید کو رکھ لے کر اپنے پاس پالا تھا۔ تو بعض لوگ اگر پالنا ہی ہے تو ایسے بچے کو لینا ہے جس کے سی وجہ سے رشتوں پر اثر نہیں پڑ رہا ہے، وہ معاملہ الگ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید کو لے کر پال لیے تھے، متبنہ بیٹا، پالا ہوا بیٹا، لے پالک بیٹا۔ وہ جب جوان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا بھی تو اپنے خاندان میں زینب بنت جحش، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت، تعلیم یافتہ، شعر و ادب سے جڑی ہوئی، ذہانت بھی بہت، ویسی خاتون کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اب چونکہ حضور نے رشتہ پوچھا تو سب نے سوچے یا رسول اللہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ اگر آپ کی مرضی کا معاملہ ہے، آپ کی خواہش کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں ذرا توقف کریں گے، سوچیں گے، انکار بھی نہیں، قبول بھی نہیں، ایسی بات۔ لیکن اسی موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ما کان علی النبی من حرج، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کس بات کا زبان سے بھی بات کہہ دیں تو اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی ایک فیصلہ اختیار کرے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ نکاح ہوا، لیکن چونکہ وہ سوسائٹی عربوں کی سوسائٹی تھی، ابھی پوری طریقے سے وہ حالات درست نہیں ہوئے تھے، اونچ نیچ یہ بھی تھا۔ قبیلہ یہ قریش کا تھا جو تمام قبیلوں میں سردار کا درجہ رکھتا تھا، اور حضرت زید ایک معمولی خاندان کے اور وہ بھی غلام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا، حضرت خدیجہ کے پاس تھے، حضرت خدیجہ نے آپ کے حوالے فرما دیا تھا، اس قسم کے معاملہ تھا۔ تو ایک غلام، نوجوان غلام سے قریش قبیلے کی لڑکی، وہ اتنے اونچے درجے کی، نکاح میں گئی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حالات درست نہیں ہوئے، بگاڑ پیدا ہو گیا، طلاق تک کی نوبت آ گئی، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ زینب کو اپنی نکاح میں لے لیں۔ ہر ایک کے لیے تو باقاعدہ نکاح کی صورت، مہر اور ساری چیزیں تھیں۔ زینب یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نکاح اپنی طرف سے کر دیا، آپ کی زوجیت میں دے، ایک بڑی خاص فضیلت۔ اب حضور کے نکاح میں حضرت زینب آ گئیں تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جس میں پالا ہوا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کے برابر ہی تھا، وہی سمجھتے تھے سب۔ تو جب حضور نے نکاح کیا تو سب کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو کے ساتھ نکاح کیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جب کوئی آپ کا حقیقی بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کی بیوی آپ کی حقیقی بہو بھی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی کوئی اہمیت نہیں، حیثیت نہیں، یہ کہہ کر اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔
تو اس طریقے کی ایک بات ہے۔ تو متبنہ بیٹا جو ہے اسے جائیداد میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ متبنیہ پالی ہوئی لڑکی بھی، کسی نے اپنی بہن کی بچی یا بھائی کی بچی یا بھائی کا بچہ یا بھائی کا بیٹا بہن کا بیٹا لیے، پال لیے، بڑا ہوا، اسے شادی کرے، یہ کرے، سب کر کے دیتے ہیں، تو جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی خرچ کرے دے، وہ اس کی مرضی کا معاملہ ہے۔ لیکن شرعی طور پر پالا ہوا بیٹا، پالی ہوئی بیٹی، اسے جائیداد میں کوئی ترکہ نہیں۔ ہاں البتہ وہ اپنی مرضی سے کچھ دے دیتا ہے تو ہبے کے طور پر، صدقہ کے طور پر، وصیت کے طور پر اس کو جو مل جاتا ہے وہ اس کے حقدار ہے، وہ لڑکا بھی حقدار ہے، اس کے مال کو کوئی چھین نہیں سکتے۔ وصیت میں بھی ایسا نہیں کہ لاکھوں کی وصیت کر دیا ہے، میرا پالا ہوا بیٹا ہے 10 لاکھ روپے اس کو دے دیں، تو وصیت 10 لاکھ کی نہیں ہوگی، اس میں چوتھا ہی حصہ ہوگا۔ 4 حصے کریں گے، 1 حصہ اس میں دے دیا جائے۔ تو اس کی اور بھی بہت تفصیلات ہیں۔ ساس کے تعلق سے بھی مسئلے ہیں، بہو جو پالی ہوئی غیر پالے ہوئے بیٹے کی بہو ہے اس کا معاملہ ہے، سالیوں کا معاملہ ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بڑی تفصیلات ہے، ان تمام کا احاطہ اس وقت تو مشکل ہے۔ وہ ایک چارٹ تھا، میں نے آپ کے سامنے سنا دیا، جس کے اندر کون کون حرام ہے مختصر بتلا دیا ہے۔ تفصیلات قرآن کی تفصیلات میں انہی کلمات پر میں آج کی اس گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا علمی سے بغیر جانے انجانے میں جو کچھ کے واقعات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس گفتگو میں ایک مسئلہ میرے سے رہ گیا تھا، وہ بول دینا اچھا ہے، پھر کبھی اس موضوع کی وضاحت کروں۔ اب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کیا، وہ جان بوجھ کر کیا یا غفلت سے ہو گیا، زنا کہیے۔ اب زنا کر لینے کے بعد اب اس سے حمل ٹھہرا، اس سے ایک بچی پیدا ہو گئی، تو وہ بچی بھی اس کے لیے حرام۔ جیسے سگی بیٹی حرام ہوتی ہے، بیوی سے نکاح سے جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے، ایسا ہی کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اس سے لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ لڑکی بھی اس کے لیے حرام ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اچانک دعا کے موقع پر یہ بات آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسئلوں کو سمجھ کر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔